محمد مستقیم احمد سعودی عربیہ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور وہ دلیل میں قرآن شریف کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں علی العرش استویٰ، اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، اگر اللہ عرش پر نہ ہوتا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر کیوں بلاتا؟ اور سنی اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و زمان سے پاک ہے۔ تو حضرت اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ میں نے اس بات کی بار بار وضاحت کر دیا کہ ابن تیمیہ، اسماعیل دہلوی اور ابن عبد الوہاب نجدی نے جو لکھ دیا، اگرچہ اللہ کی شان کے خلاف ہو، رسول کی شان کے خلاف ہو، کسی کے بھی شان کے خلاف ہو، وہ غیر مقلد جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اسی کو مانیں گے اور اس کے خلاف نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمٰن نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی، قوارع القہار، جو فتاوی رضویہ قدیم میں چھپ گیا ہے اور جدید میں بھی چھپا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم خبثہ مجسمہ ہو گئے، اور اس میں اس کی تفصیل سے اس پر جو ہے روشنی بھی ڈالی۔ تو یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم جو غیر مقلدین کے جو ہے سرگنا ہیں، یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسمیت اور جہت وغیرہ سے پاک نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب جسم مانیں گے، جہت مانیں گے، ظاہر و جسم و جسمانیت کا محتاج ہوگا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ پھر یہ کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں۔ بندے کے بھی جسم ہو، اللہ کے بھی جسم ہو، تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرح ہوگا اور اللہ کا بندے کی طرح ہونا لازم آئے گا، مگر سمجھایا اس کو جاتا ہے جس کے عقل ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہابیوں کے عقل ہی چھین لیا ہے تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ حضرت علامہ حافظ ابن حجر مکی متوفی 974 اپنی مشہور کتاب فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمیت، جہت اور انتقال سے موصوف ہے، اور وہ عرش کے برابر ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قبیح افطرا سے پاک ہے جو کہ صریح کفر ہے۔ فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 100، مطبوعہ مصطفیٰ بابی۔ تو یہ ہے ابن تیمیہ کا عقیدہ، اور الدرر الکامنہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کے بارے میں یہی عقیدہ لکھا کہ یہ جسم جسمانیت کا قائل تھا، اس لیے غیر مقلدین جو ہے تو اس کے قائل ہیں، مگر دیوبندی بھی اس عقیدے کے خلاف ہیں، ابن تیمیہ کے اس عقیدے کے خلاف ہیں۔ جیسا کہ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی نے اپنی کتاب تفسیر عثمانی سورہ اعراف رکوع نمبر 13 میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا، رکوع نمبر 13 میں بہت لمبی چوڑی تفصیل اس کی بیان کیا ہے، جس کا ماحصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے مثل نہیں، قرآن پاک میں لیسا کمثلہ شیء، کہ لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں۔ تو ہم اہل سنت کا جو اس سلسلے میں موقف ہے، نقطہ نظر ہے، شبیر احمد عثمانی جو دیوبندیوں کے بہت بڑے رہنما، انہوں نے بھی تفسیر عثمانی میں وہی لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیت سے پاک ہے، اور بندوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگر اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہم کو اس کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اس آیت کا کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ میں لکھتے ہیں پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اتنا پیارا ترجمہ کہ روح جھوم اٹھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس ترجمہ کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ ترجمہ کیا بلکہ قرآن کی ترجمانی ہے، ترجمہ ما تفسیر۔ ترجمہ پھر سنیے اعلیٰ حضرت کا، کتنا پیارا ترجمہ کیا رحمان و علی العرش استویٰ کا۔ فرماتے ہیں پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس میں نہ کسی طرح کے اعتراض ہے اور نہ جواب دینے کی ضرورت۔ اور سورہ اعراف میں بھی یہ آیت اور یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے دوسرے الفاظ میں۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ استوا متشابہات میں سے ہے۔ اصل میں قرآن پاک میں آیت دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کو محکمات کہتے ہیں، یعنی جن کا معنی واضح ہے، ظاہر ہے، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جو ہماری عقل میں آ سکتے ہیں، اور ایک کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات سے ہیں، اور متشابہات سے جو آیتیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم کوشش کے بعد بھی ان کا معنی مطلب نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ عقل سے ماورا ہے۔ مثلا حروف مقطعات پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچا ہے، مگر اس کی مراد اور اس کا مفہوم کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں آیت متشابہات، جس کا معنی مطلب سمجھ سے ماورا ہو۔ تو یہ آیت بھی متشابہات سے ہے، اس کی کیفیت انسان کے سمجھ کے ماورا ہے، اس کو اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ تو صدر الافاضل علیہ رحم فرماتے ہیں یہ استوا متشابہات میں سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جو مراد ہے حق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استوا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول، اور اس پر ایمان لانا واجب۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی موقف اور اس آیت کے بارے میں وہی تفسیر ہے کہ یہ آیت متشابہات سے ہے، اس کا معنی اور مطلب کی تہ تک پہنچنا انسان کے عقل کے بس میں نہیں، لہذا اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے، اس پر ایمان لائے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچا ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور یہی اعلیٰ حضرت نے اتنا پیارا ترجمہ کر دیا کہ اس پر تو اعتراض ہی نہیں، اور یہ صدر الافاضل نے بیان کیا، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب چونکہ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم جسمانیت کا قائل ہے، اسی لیے اس کی تقلید میں غیر مقلد اپنے کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، نام نہاد اہل حدیث بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جسم جسمانیت مانتے ہیں۔ اور یہ مفہوم جو صدر الافاضل نے بیان کیا ہے، یہی مفہوم جو ہے تو دیوبندیوں کے بہت بڑے رہنما شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو جو الفاظ بندے کے لیے استعمال کیے جائیں اور وہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جائیں تو وہ معنی مراد نہیں ہوتے جو بندے کے لیے مراد ہوں۔ اور یہ آیت بھی پیش کیا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مفہوم اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کے حاشیہ پر وہی مفہوم جو ہے تو دیوبندیوں کے وہ محمود حسن دیوبندی نے جو ترجمہ کیا ہے اس پر کچھ دور تک تو محمود حسن نے خود تفصیل لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر شبیر احمد عثمانی نے تفصیل لکھی ہے۔ تو یہ تفسیر شبیر احمد عثمانی نے جو سورہ اعراف میں لکھی ہے تو اس میں اس نے بھی یہی معنی مطلب بیان کیا ہے کہ اس آیت کی کیفیت مجہول ہے، یعنی یہ آیت متشابہات سے ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ تو بات دراصل وہی ہے کہ ابن تیمیہ کے یہ تقلید میں ایسا بولتے ہیں، ورنہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آیت متشابہات سے ہو اس کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم یہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور سچا ہے۔